दोस्तों ये साल 1920 के आसपास की बात है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगभग ख़त्म हो चुकी थी और साथ ही ख़त्म हो चुकी थी मुसलमानों के इतिहास की सबसे अजीम शान सल्तनत मतलब कि सल्तनत उस्मानिया तुर्की के, जिसकी ज़मीन से ही 700-800 साल पहले न सिर्फ इस सल्तनत ने जन्म लिया था बल्कि जो हमेशा ही इस सल्तनत का गढ़ रहा था, वो भी अब एक नए लीडर मतलब कि कमाल अतातुर्क की लीडरशिप में एक नए छोटे आज़ाद और सेकुलर देश के तौर पर उभर चुका था। सल्तनत तो ऑफिशियली 1922 में ही खत्म हो चुकी थी और आखिरी सुल्तान महमद को भी गद्दी से उतार ही दिया गया था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि इस सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला इंसान सिर्फ सुल्तान ही नहीं हुआ करता था बल्कि वो तो पूरी मुस्लिम दुनिया का खलीफा भी हुआ करता था। इसीलिए कमाल अतातुर्क को इस बात का डर था कि अगर सल्तनत की तरह ही उस खिलाफत को भी यूं ही खत्म कर दिया गया कि जो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर अब तक लगातार चलती ही आ रही है, तो मुमकिन है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में भूचाल आ जाएगा। बस इसी खतरे को भांपते हुए ही अतातुर्क ने सिंबॉलिक तौर पर ही सही लेकिन खिलाफत को बाकी रखने का फैसला किया और खिलाफत की गद्दी पर उस्मानी खानदान के ही एक इंसान के जो आखिरी सुल्तान महमद के कजिन हुआ करते थे मतलब कि अब्दुल मजीद, उनको बैठा दिया गया। खलीफा अब्दुल मजीद के जो खुद भी एक सादा जिंदगी गुजारने वाले इंसान थे और जिनके पास कोई पावर भी नहीं हुआ करती थी, मगर उसके बावजूद भी टर्की की ये जो नई सेकुलर अतातुर्क की हुकूमत थी ये हमेशा इनके ऊपर नजर रखा करती थी बल्कि इनको अपने लिए खतरा समझा करती थी और उसकी वजह थी इनके पास सिंबॉलिक पावर का होना। दरअसल दोस्तों, इस्लाम के अंदर खलीफा का कॉन्सेप्ट या फिर ये जो खलीफा है इसका मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि उत्तराधिकारी। किसका उत्तराधिकारी? उत्तराधिकारी आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 632 ईस्वी मतलब कि उनके बाद उनकी जगह पर पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक को बैठाया गया था और तब से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक मतलब कि खलीफा अब्दुल मजीद तक लगातार ये सिलसिला चलता ही आ रहा था। यही वजह है कि खलीफा को पूरी मुस्लिम दुनिया में हद से ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और यही चीज ही कमाल अतातुर्क और उसकी हुकूमत के लिए बार बार खतरे की घंटी बजा रही थी। इवन एक बार तो अतातुर्क की हुकूमत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बयान तक दे डाला कि अगर कोई भी खलीफा इस देश के फ्यूचर में दखलंदाजी करने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाता है तो हम उसका सर काटने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। जाहिर है ये डायरेक्ट एक बड़ी धमकी थी जो उस खतरे की वजह से ही दी जा रही थी कि जो ये हुकूमत बहुत पहले से महसूस कर रही थी। हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग सिर्फ यहीं पर नहीं रुके बल्कि अगले 5 से 6 महीने के बाद ही इन लोगों ने खलीफा को देश से बाहर निकल जाने का हुक्म भी सुना दिया और खलीफा अब्दुल मजीद को उनकी पूरी फैमिली के साथ एक ट्रेन में बैठाकर यूरोप के मशहूर देश स्विट्जरलैंड भेज दिया गया और साथ ही ऑफिशियली खत्म कर दिया गया उस खिलाफत को भी कि जो पिछले लगभग 1300 साल से लगातार कायम थी। खिलाफत खत्म हो जाने के बाद वही हुआ जिसका डर था, मतलब दुनिया भर के अंदर पाए जाने वाले मुसलमानों में गुस्सा देखने को मिला और इस पर जो सबसे बड़ा रिएक्शन आया वो कहीं और से नहीं बल्कि इंडिया से आया। इंडिया के अंदर तो मुसलमानों ने इसके खिलाफ बाकायदा एक मूवमेंट ही चला डाला जिसको इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से याद किया जाता है। मुसलमानों के इस खिलाफत आंदोलन को भारत की राजनीति के उस दौर के सबसे मशहूर इंसान मतलब कि गांधी जी का भी सपोर्ट हासिल था और हाँ, इस खिलाफत आंदोलन को खूब बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करने वाला एक और इंसान के जो उस दौर में न सिर्फ सबसे अमीर हुआ करता था बल्कि काफी असर रसूख वाला भी हुआ करता था, वो कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद के मशहूर निजाम मीर उस्मान अली खान थे। याद रहे कि ये वो दौर था कि जब हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान को दुनिया के सबसे अमीर इंसान के तौर पर जाना जाता था। उनकी अमीरी, उनके मालो दौलत के चर्चे पूरी दुनिया में हुआ करते थे। अब क्योंकि वो न सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर इंसान ही थे बल्कि काफी असर रसूख वाले भी थे, इसीलिए दुनिया भर की हुकूमतों के साथ, उसमें भी खास तौर से जो मुस्लिम हुकूमतें हुआ करती थीं उनके साथ इनके गहरे रिश्ते हुआ करते थे। आखिरी दौर में सल्तनत उस्मानिया के साथ भी इनके गहरे संबंध थे। यही वजह थी कि जब 1924 में आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद को उनके अपने ही देश तुर्की से निकाल दिया गया, यूरोप की तरफ भेज दिया गया और वहां पर फिर उन्होंने अपनी फैमिली के साथ फ्रांस में रहना शुरू किया, तो फ्रांस में उनके रहने वगैरह का सारा इंतजाम मीर उस्मान अली खान ही देख रहे थे। जिस घर के अंदर वो अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे वहां पर किराया भाड़ा सब कुछ मीर उस्मान अली खान की तरफ से ही दिया जाता था। तो दूसरी तरफ भारत में भी मीर उस्मान अली खान न सिर्फ खिलाफत मूवमेंट को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहे थे बल्कि खिलाफत को बचाने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे थे। अब क्योंकि टर्की के हालात तो ऐसे हो चुके थे कि वहां पर ये सब कुछ मुमकिन नहीं
نہیں تھا تو اسی بیچ ایک نئے آئیڈیا کا جنم ہوا، اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ کیوں نہ خلافت کو بھارت میں بچایا جائے، وہ بھی بھارت کے حیدرآباد کے اندر۔ دراصل بات یہ تھی کہ بھارت کے اندر خلافت موومنٹ کو شروع کرنے والے جو چند بنیادی لوگ تھے ان میں سے ایک شوکت علی بھی تھے۔ شوکت علی نے ہی میر عثمان علی خان کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ عثمانی خاندان سے اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا جائے۔ مطلب یہ ایک ایسا منصوبہ تھا کہ جس میں صرف ایک شادی کے ذریعے سے نہ صرف عثمانی خاندان اور حیدرآباد کے نظام کے بیچ گٹھ جوڑ مضبوط ہو جاتا، بلکہ جو خلافت کا فیوچر تھا جو ابھی تک ڈارک نظر آ رہا تھا وہ بھی بدل سکتا تھا، وہ بھی بالکل ایک نئے انداز کے ساتھ۔ منصوبہ سب کو کافی پسند آیا، اسی لیے فوراً عمل کیا گیا، اور آخری خلیفہ عبد المجید کی جو ایک بیٹی تھی مطلب کہ در شہوار، ان کی شادی حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی خان کے سب سے بڑے بیٹے اعظم جاہ، جو آگے جا کر میر عثمان علی خان کے وارث بھی بننے والے تھے، ان کے ساتھ کر دی گئی۔ شادی ہونی تھی، بس پھر کیا تھا، ٹرکی سے لے کر برٹش امپائر کی راجدھانی لندن تک خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ہر طرف اخباروں میں اسی شادی کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، اور ٹرکی کی حکومت نے تو اندر ہی اندر لندن میں بیٹھے ہوئے برٹش امپائر کے لیڈرز کو وارننگ دینی بھی شروع کر دی تھی کہ حیدرآباد کے نظام کے گھر پر عثمانیوں کے آخری خلیفہ کی بیٹی کا اس طرح سے ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ برٹین کو اس پر گہری نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر خلافت کو زندہ کرنے کی کوشش چل رہی ہے۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی ٹائم میگزین نے تو یہ تک چھاپ دیا تھا کہ شادی کے نتیجے میں جو لڑکا پیدا ہوگا وہ ایک ہی وقت میں نہ صرف نظاموں سے ملنے والی تمام دولت کا بلکہ عثمانیوں سے ملنے والی خلافت کا بھی حقدار ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کو فیوچر میں ایک خلیفہ بھی گھوشت کیا جا سکتا ہے۔ 1933 میں مطلب شادی کے لگ بھگ 2 سال کے بعد اعظم جاہ کی بیوی اور عثمانی خاندان کی شہزادی مطلب در شہوار کے یہاں پر ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے جن کا نام مکرم جاہ رکھا جاتا ہے۔ مکرم جاہ کا جنم تو ویسے فرانس کے اندر ہوا تھا، لیکن ان کی پوری پرورش ہندوستان کے اندر ہوئی تھی۔ 1947 میں جب بھارت کو آزادی ملی، انڈیا پاکستان کا بٹوارا ہوا، اور ہاں ساتھ ہی میں 1948 میں جب حیدرآباد کی پوری ریاست بھی انڈیا کے ساتھ مرج ہو گئی، انڈیا میں اس کا ولے ہو گیا، تو مکرم جاہ بھی اسی دور میں فرانس چلے گئے تھے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس کے بعد خلافت کا کیا ہوا؟ تو دوستو ویسے تو یہ راز اتہاس کے پنوں میں کہیں گم ہی ہو گیا تھا، اگلے کئی دشکوں تک اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، مگر تبھی اچانک سے 21ویں صدی کی شروعات میں ایک سیکریٹ دستاویز کی مدد سے بڑا خلاصہ ہوا۔ دراصل آسٹریلیا کے رائٹر جان زبرزیکی نے اپنی کتاب دی لاسٹ نظام کے اندر ایک خط، ایک لیٹر کا حوالہ دیتے ہوئے بڑا دعویٰ کیا۔ ان کے مطابق ان کو برٹش لائبریری کے پرانے دستاویزوں میں ایک ایسا لیٹر ملا کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آخری خلیفہ عبد المجید نے اپنی ایک وصیت لکھوائی تھی، جس وصیت کو بعد میں برٹش امپائر سے چھپانے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے اس وصیت نامے میں آخری خلیفہ کی گھوشنا کی تھی۔ دعوے کے مطابق 1931 میں آخری خلیفہ عبد المجید نے حیدرآباد کے نظام کو ایک خط لکھا تھا، جس میں کلیئرلی انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مجھے امید ہے کہ شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو لڑکا ہوگا وہ حیدرآباد کی حکومت اور خلافت کی گدی دونوں سنبھالے گا۔ اب ساتھیوں مطلب یہ بنتا ہے کہ آخری خلیفہ عبد المجید اور حیدرآباد کے سب سے امیر نظام مطلب کہ میر عثمان علی خان نے مل کر خلافت کو نہ صرف دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ بھی بھارت کے خاص علاقے مطلب کہ حیدرآباد کے علاقے سے۔ اور تو اور انہوں نے تو یہ بھی وصیت کی تھی کہ آخری خلیفہ مطلب کہ ان کو خود کو مرنے کے بعد کہیں اور نہیں بلکہ ہندوستان میں دفنایا جائے۔ ظاہر ہے شاید یہ بھی اسی لیے تھا تاکہ خلافت کو حیدرآباد کے علاقے سے زندہ کرنے کا جو ان کا پلان ہے اس کو اور بھی آسانی کے ساتھ یقینی بنایا جا سکے، کیونکہ آخری خلیفہ کی قبر کے ہندوستان میں ہونے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ سال 1944 میں ایسے وقت میں اور ایسے حالات میں خلیفہ عبد المجید کو فرانس کے مشہور شہر پیرس میں دل کا دورہ پڑتا ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار اپنے پیک پر تھی۔ اس دل کے دورے کی وجہ سے ہی ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر طرف خطرناک جنگ چل رہی تھی، تو ان کی باڈی کو پیرس سے ادھر ادھر کہیں بھی ٹرانسفر کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان میں بھی راجنیتک حالات پوری طریقے سے بدل چکے تھے، کیونکہ انڈیا پاکستان کے بٹوارے کی مہم کے جو اب کافی آگے بڑھ چکی تھی، اس کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کے بیچ نفرت، دنگے فساد کافی بڑھ چکے تھے۔ حیدرآباد کی ریاست کو ایسے ماحول میں یہ بالکل بھی سوٹیبل نہیں لگا کہ آخری خلیفہ عبد المجید کی باڈی کو بھارت کے حیدرآباد میں لایا جائے، جس کے بعد خلیفہ عبد المجید کی فیملی کی طرف سے ان کی باڈی کو ٹرکی بھی لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن
ترکی کی حکومت نے بھی انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پیرس میں ہی دفنا دیا گیا، حالانکہ لگ بھگ 10 سال کے بعد پھر 1954 میں ان کی باقیات کو وہاں سے ٹرانسفر کر کے سعودی عربیہ کے مدینہ شہر لے جایا گیا اور آج ان کی قبر وہیں پر موجود ہے۔ لیکن ایک منٹ، مسلم اتہاس کے سب سے آخری خلیفہ عبد المجید کا جو مقبرہ ہے وہ تو ہندوستان میں بھی موجود ہے۔ جی بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں، مہاراشٹرا اسٹیٹ کا جو اورنگ آباد ضلع ہے وہاں کا ایک خاص علاقہ جو خلد آباد ہے، جہاں پر بہت سارے صوفی بزرگوں کی قبریں موجود ہیں، وہاں کی ایک پہاڑی پر آپ لوگوں کو ایک بڑا ہی چھوٹا اور خوبصورت سا مقبرہ دیکھنے کو ملے گا، جس کے گنبد کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ ٹرکی سے انسپائر ہے، مطلب کہ ٹرکش ڈیزائن ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ خوبصورت مقبرہ اندر سے خالی ہے، مطلب اس کے اندر جو قبر ہے یا جو قبر کی جگہ ہے وہ پوری طریقے سے خالی پڑی ہوئی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ کسی دور میں جب یہ علاقہ حیدرآباد کی ریاست کے انڈر میں آیا کرتا تھا تو اس کو بنایا ہی اسی ارادے کے ساتھ گیا تھا کہ اس کے اندر فیوچر میں آخری خلیفہ عبد المجید کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ان کی موت کے وقت کیسے حالات تھے اور ان حالات کی وجہ سے ان کو کبھی یہاں پر دفنایا ہی نہیں جا سکا۔ اسی کے ساتھ خلافت کے آخری دور کی ہماری یہ کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔